میرے بھائیو اور بزرگوں، تیسری آیت مبارکہ وَافِقُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور جب انہیں صراط پر روکا جائے گا تو ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ جب انہیں صراط پر روکا جائے گا قیامت کے دن تو ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس سورہ صافات کی آیت نمبر 24 کے اس حصے کے بارے میں امام دیلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند الفردوس میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی یہ قول مبارک نقل فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ صراط پر، پل صراط پر جن جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان چیزوں کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کی مؤدت کا سوال بھی کیا جائے گا، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اہل قرابت کی مؤدت کو اللہ نے قرآن مجید میں مومنین کے اوپر واجب فرمایا ہے۔ ہم سبھی اہل ایمان اس آیت مبارکہ کو جانتے ہیں، سورہ شورا کے اندر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت کے اوپر، اس دولت ایمان کے عطا کیے جانے کے اوپر تم سے کوئی اور اجرت نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، تم سے اس کا کوئی اور نیب البدل نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت سے مودت کرنا۔ تو اس لیے اہل قرابت میں کون ہے؟ اہل قرابت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا قول مبارک ہے کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اہل قرابت کون ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل قرابت میں علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے جو اہل بیت کی مودت ہے، مودت اہل بیت، یہ ہمارے اوپر اللہ نے واجب کی، اور صحابہ کے نزدیک، ابو سعید خدری کے نزدیک واقفوہم انہم مسئولون، جب پل صراط پہ روک کے مومنین سے پوچھ گچھ کی جائے گی تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مودت علی اور مودت اہل بیت قرآن کے اندر واجب کی گئی، لہٰذا اس مودت کا بھی تم سے سوال کیا جائے گا کہ جب اس دنیا میں تھے تو کیا جو چیزیں تم پر واجب کی گئیں ان کا تم نے پاس رکھا یا نہ رکھا؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے اہل بیت کی مودت کو اپنے سینوں میں پال کے رکھنا چاہیے، اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے قول میں، عمل میں، گفتار میں، تربیت میں آئندہ نسل کو بتانے کے لیے یہ اپنے پاس ایک ایسا نورانی خزانہ موجود رکھنا چاہیے کہ جب قیامت کے دن پل صراط پہ روکے جائیں تو جہاں ہم اپنی نماز کا جواب دیں، جہاں ہم اپنے روزے کا جواب دیں، جہاں ہم اپنی زبان کا جواب دیں، وہاں ہم اپنے اس عمل کی بھی گواہی دیں کہ مولا تو نے محبوب کی محبت کو فرض کیا، اس محبت سے بھی ہم سرشار رہے، اور مولا تو نے اہل بیت کی مودت کو ہمارے اوپر واجب کیا، ہم اہل بیت کی مودت سے بھی سرشار رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ جب قرآن میں اتریں گے تو قرآن آپ کو اہل بیت سے جوڑے گا، حضور کے اہل قرابت سے جوڑے گا، قرآن آپ کو حضور کے صحابہ سے جوڑے گا، اور قرآن ان سے جوڑے گا آپ کو جن کے ساتھ جڑ کر آپ کو خیر ملے گی، جن کے ساتھ جڑ کر آپ کو برکت ملے گی، جن کے ساتھ جڑ کر آپ کو نجات ملے گی، اور ایسے لوگوں سے قرآن آپ کو دور کرے گا جو شیطان کے پیروکار ہیں، ایسے لوگوں سے، ایسے اعمال سے
ایسے افعال سے قرآن آپ کو دور کرے گا جو آپ کو آگ کے قریب کرتے ہیں، جو آپ کو اللہ کی پکڑ کے اس کے عذاب اور اس کی گرفت کے قریب کرتے ہوں۔ تو قرآن مجید اس لیے ہمارے سینوں کو وہ نور کی طرف لے کے جاتا ہے اور محبت کی طرف لے کے جاتا ہے اور نجات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ چوتھی آیت یہ سورہ الحاقہ میں ہے، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 12۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھنے والے کان اسے